وزیر داخلہ نے دلی سے ایک خصوصی پرواز کے ذریعے سری نگر ہوائی اڈے تک جانا تھا، جہاں سے ان کی بحفاظت اسمبلی ہال تک جانے اور خطاب کے بعد واپس آنے کے انتظامات مکمل تھے۔ وزیر داخلہ کے سٹاف کو پروگرام کا علم تھا، اس کے مطابق تیاریاں بھی جاری تھیں۔ ٹھیک 9 بجے وزیر داخلہ اپنے سیکریٹریٹ سے نکلنے لگے جب انہیں کچھ دیر انتظار کے لیے کہا گیا۔ وضاحت طلب کرنے پر بتایا گیا کہ جہاز میں معمولی سی خرابی آ گئی ہے، جسے اگلے 1 گھنٹے تک ٹھیک کر لیا جائے گا۔ سری نگر سے دلی تک جہاز 1 گھنٹے میں آسانی سے پہنچ سکتا تھا، اس لیے وزیر داخلہ سے سٹاف نے کچھ زیادہ تردد نہ کیا، لیکن 1 گھنٹے بعد انہیں مزید انتظار کرنے کی ہدایت ملی، کیونکہ سری نگر ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بتایا تھا کہ لینڈنگ کے لیے موسم سازگار نہیں ہے، گہرے بادلوں کی وجہ سے کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اجلاس کی تیاری مکمل تھی اور سری نگر ایئرپورٹ سے وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر کا رابطہ قائم تھا۔ انہیں پل پل کی خبر دی جا رہی تھی۔ اچانک جب مزید انتظار کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ کچھ پریشان ہوئے اور انہوں نے براہ راست دلی سے رابطہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد خصوصی لائن پر وہ دلی میں وزارت داخلہ سے بات کر رہے تھے۔ شریمان، یہاں تو ساری دنیا کا پریس آپ کا منتظر ہے، انہوں نے چھٹتے ہی کہا۔ آپ مطمئن رہیں، شاید ایئر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے کچھ پرابلم آ رہی ہے، جیسے ہی موسم لینڈنگ کے لیے سازگار ہوگا میں فوراً پہنچتا ہوں۔ انہوں نے منتری جی کو اطمینان دلایا۔ اگر آپ کہیں تو ہم سیشن کچھ دیر سے شروع کروائیں؟ چیف منسٹر نے خیال ظاہر کیا۔ ارے نہیں مہاراج، ایسا ظلم نہ کیجیے، ساری دنیا کا پریس باہر موجود ہے، دشمنوں کو غلط باتیں پھیلانے کا موقع نہ ملے، آپ معمول کے مطابق اپنا سیشن شروع کریں۔ وزیر داخلہ نے بدک کر کہا، ٹھیک ہے شریمان، جیسا آپ کا حکم، لیکن پلیز زیادہ دیر نہ کیجیے۔ چیف منسٹر نے قدرے بددلی سے فون رکھ دیا۔ بزدل سالہ۔ وزیر داخلہ نے فون رکھ کر اسے گالی دی۔ راج پاٹ چلا نہیں سکتے، بس شوق ہے منسٹری کا۔ مہاراج، میں تو پہلے ہی بنتی کرتا آیا ہوں کہ وہاں گورنر راج نافذ کیجیے۔ چیف سیکرٹری نے، جو ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، دانت نکالتے ہوئے کہا، اور کیا، اگر ہمارے بس میں ہو تو ان سالوں کو جیل میں بند کر دوں۔ ایک تو یہ ہمارے پی ایم صاحب ہیں، خیر جانے دیجیے۔ ہاں، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ انہوں نے اپنی زبان سے پھسلتے الفاظ کو اچانک تھام کر کہا اور دونوں دوسرے امور پر باتیں کرنے لگے۔ چیف منسٹر نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے تھے۔ وہ نام کا مسلمان ضرور تھا، لیکن اندر سے مکمل ہندو۔ باپ دادا کے زمانے سے وہ لوگ دلی سرکار کی چاکری کرتے آ رہے تھے۔ اس کے باپ کے متعلق تو کئی کشمیری بزرگ بڑی عجیب عجیب داستانیں سنایا کرتے تھے۔ داستانیں تو اس کی بھی بھارتی پریس میں بہت سی شائع ہو چکی تھیں، لیکن اس نے کبھی ان باتوں کی پرواہ نہ کی تھی۔ اسے علم تھا کہ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی اس جیسا لالچی وزیر اعلیٰ دلی سرکار کو نہیں ملے گا۔ گو کہ اس سے بڑے بڑے بے غیرت یہاں موجود تھے، لیکن اس کی طرح دلی کے درباری حلقوں تک ان کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی بہن ایک ہندو صنعتکار سے بیاہی ہوئی تھی اور صاحبزادے نے ایک ہندو دوشیزہ سے ہندو رسومات کے مطابق بیاہ رچایا تھا۔ ان کے ہاں دوسرے مذاہب میں شادی معمول کی بات تھی۔ شاید ہی بھارت کی کوئی ایسی سرکار ہو جس سے ان کے عزیز و اقارب کے خصوصی تعلقات اس حوالے سے نہ رہے ہوں۔ وزیر اعلیٰ کا مستقل قیام دلی میں رہتا تھا، گو کہ انہیں اس سلسلے میں سیکیورٹی کی خصوصی رعایت حاصل تھی، کیونکہ اب تک ان پر 2 خطرناک حملے ہو چکے تھے۔ یہ الگ بات کہ ایسے حملے عموماً ان اوقات میں ہوتے تھے جب وہ کسی جگہ یا تو پہنچنے والے ہوتے یا روانہ ہو چکے ہوتے۔ ایسے حملوں کی خبروں کی الیکٹرانک اور نیوز میڈیا پر تشہیر کا خصوصی اہتمام وزیر اعلیٰ صاحب بذات خود دلچسپی لے کر فرمایا کرتے تھے۔ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اگر انہیں انسانیت کی سطح سے بھی گرنا پڑتا تو وہ قطعاً ہچکچاہٹ نہ کرتے۔ ان کی صاحبزادی کے ایک فلمی اداکار کے ساتھ معاشقے کی خبریں آئے روز اخبارات کی زینت بنا کرتی تھیں، لیکن کبھی ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی تھی۔ دوسری صاحبزادی پہلے ہی سے شوبز میں موجود تھیں اور بمبئی کی فلم انڈسٹری میں انہیں ممتاز مقام حاصل تھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو ماضی قریب میں شہرت حاصل کرنے کے بعد اب اتنی تیزی سے گرتی ساکھ سنبھالنے والی اداکاراؤں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا خاصا شوق تھا اور ان کی رنگین راتوں کے قصے زبان زد عام تھے۔ فلم انڈسٹری کی بوڑھی دوشیزائیں ان کی خاص مہمان بنا کرتی تھیں اور سری نگر میں ان کے آبائی گھر میں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وزیر داخلہ کی طرف سے اچانک پروگرام میں تاخیر کی اطلاع انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پرانا گھاگ تھا اور کئی ایسی باتیں اس کے دماغ میں پہلے سے موجود رہتی تھیں جو ابھی دلی کے شیطانی دماغ سوچ ہی رہے تھے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اچانک فون اٹھایا اور آپریٹر سے کہا کہ ان کے سالے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سری نگر کے آفس میں رابطہ کروائے، اور رابطہ بحال ہونے پر اس نے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد موسم کے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ ان کے سالے نے بتایا کہ موسم حیرت انگیز حد تک خوشگوار ہے اور 3 ماہ بعد شاید یہ پہلا موقع آیا ہے جب سری نگر ایئرپورٹ سے معمول کی پروازیں بغیر رکاوٹ کے آ جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یہ جواب سن کر دوبارہ ادھر ادھر کی کچھ باتیں کرنے کے بعد فون رکھ دیا
اور اب وہ اپنے خصوصی معاون اور رازدان سے مشاورت کر رہا تھا۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ معاون نے کہا، ہاں میرا دل بھی یہی کہتا ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ وزیر اعلیٰ نے اپنی پریشانی بتائی۔ میرے پاس ایک حل ہے اس مسئلے کا۔ معاون کے شیطانی دماغ نے اسے نئی راہ سجھائی۔ کیا؟ وزیر اعلیٰ نے پورا منہ کھول کر بتایا، سیشن کا آغاز کروا دیں حضور۔ اسپیکر صاحب تو موجود ہے نا؟ وہاں اطلاع پہنچا دیں کہ آپ ایئرپورٹ سے وزیر داخلہ کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ معاون نے کہا تو وزیر اعلیٰ کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ واہ بھائی واہ، تم تو بڑے کام کے بندے ہو۔ انہوں نے اپنے رازداروں کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، حضور غلام کس کا ہوں؟ معاون نے بے غیرتی سے دانتوں کی نمائش کی۔ ٹھیک ہے، تم اسپیکر کو اطلاع پہنچا دو کہ 11 بجے سیشن شروع ہوگا۔ معمول کی کارروائی شروع ہونے کے کچھ دیر بعد تک ہم پہنچ جائیں گے۔ کہہ دینا کہ وہاں دلی میں اہم میٹنگ کی وجہ سے وزیر داخلہ کو کچھ دیر ہو گئی ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایات جاری کی۔ وزیر اعلیٰ کی چھٹی حص نے اسے احساس دلا دیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ وزیر داخلہ جیسا متعصب اور پاکستان دشمن شخص کبھی اس طرح ہیل و حجت نہ کرتا۔ جائیں بھاڑ میں سالے، اگر انہیں کسی حملے کی اطلاع بھی ملی ہے تو بھی مجھے کیا، بہت عقل مند سمجھتا ہے خود کو یہ کھتری کی اولاد، مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتا ہے، دیکھ لوں گا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مقبوضہ کشمیر اسمبلی کا اجلاس تلاوت اور بندے ماترم کے ساتھ شروع ہو گیا۔ ممبران نے ابھی تک وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی کا نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن اجلاس شروع ہونے کے 1.5 گھنٹے بعد تک جب کوئی اطلاع نہ آئی تو ان کی بے چینی میں اضافہ ہونے لگا، اور اب تو انہوں نے باقاعدہ کروٹیں بدلنی شروع کر دی تھیں۔ اس کے بعد پوائنٹ آف آرڈر پر ایک ممبر نے کھڑے ہو کر وزیر اعلیٰ کے خلاف تقریر شروع کر دی، جس میں اسے بزدل اور غدار کہا گیا کہ اتنے اہم سیشن پر بھی وہ یہاں سے غائب ہیں۔ ممبر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خوفزدہ ہو کر دلی بھاگ گیا ہے۔ اس اطلاع نے وہاں موجود ممبران میں تشویش کی لہر دوڑا دی، اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اونچا اونچا بولنے لگے اور جلد ہی اسمبلی ہال مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا۔ اسمبلی کے اسپیکر نے انہیں یقین دلایا کہ وزیر اعلیٰ تھوڑی دیر بعد وزیر داخلہ کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ممبران کا اصرار بڑھنے لگا، جس پر اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی 2 گھنٹے کے لیے مؤخر کر دی۔ ممبران اسمبلی نے کارروائی مؤخر ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی اسی طرح باہر جانے والے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، جیسے اچانک اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بجنے پر بچے لگایا کرتے ہیں، یا پھر جیسے انہیں کسی نے اسمبلی کی عمارت میں بم کی اطلاع دے دی ہو۔ اسمبلی کے دروازے پر اخبار نویسوں کا ہجوم ان کا منتظر تھا، لیکن ہر ممبر اسمبلی ان کی نظروں سے بچ کر کیفیٹیریا اور پارکنگ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ان لمحات میں یہ بھاگ دوڑ جاری تھی، اچانک وہاں ایک جیپ آ کر رکی، جس سے بی ایس ایف کی وردیاں پہنے لشکر جرار کے 3 مجاہد برآمد ہوئے، جنہوں نے اپنی بندوقیں سیدھی کی اور فائرنگ شروع کر دی۔ جہادی نعرے بلند کرتے وہ ہینڈ گرینیڈ پھینک رہے تھے اور فائرنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے اس بات کا بطور خاص اہتمام کیا تھا کہ فائرنگ سے غیر ملکی پریس کا کوئی نمائندہ زخمی نہ ہو۔ اخبارات کے فوٹوگرافر اور رپورٹرز کے ہاتھ ایک بڑا ایشو لگ گیا تھا۔ انہوں نے کیمروں کا رخ اس سمت کر دیا۔ اسمبلی کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی فورسز کے لیے یہ حملہ اتنا اچانک اور بوکھلا دینے والا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کی بجائے خود کو بچانے کے لیے کونوں کھدروں میں جگہ تلاش کرنے لگے، لیکن بالآخر اپنی نوکریاں بچانے کے لیے انہوں نے اندھا دھند ہوا میں گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ آخر کس پر گولی چلا رہے ہیں۔ حملہ آوروں نے 10 منٹ تک یہاں اپنا سکہ جمائے رکھا۔ اس اثنا میں آرمی کے ٹرک کمانڈوز کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ کمانڈوز کو حفاظتی اقدامات کے پیش نظر حملہ آوروں سے دور اور اس سمت میں اتارا گیا تھا جہاں وہ حملہ آوروں کی گولیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ آرمی کے جوانوں نے جلد ہی صورتحال پر قابو پا لیا۔ انہوں نے خودکار اسلحے سے فائرنگ شروع کی اور لشکر جرار کے حملہ آوروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حملہ آوروں کے بھاگنے کے بعد بھی کافی دیر تک خوفزدہ سیکیورٹی فورسز کے جوان باہر نہ نکلے اور آرمی والوں نے انہیں گالیاں دے کر کونوں کھدروں سے باہر نکالا۔ حملے میں کوئی ممبر اسمبلی تو کیا مرتا، 3 بیچارے چھوٹے ملازم اور 2 راہگیر مارے گئے۔ ایک ممبر اسمبلی زخمی ہو گیا۔ حملہ آوروں کے فرار کے قریباً آدھ گھنٹے بعد وزیر داخلہ کا جہاز سری نگر ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس واقعے کے منتظر تھے اور وقوع پذیر ہونے کے بعد وہاں پہنچ کر ڈرامے کے باقی ایکٹ مکمل کرنا چاہتے تھے۔ وزیر اعلیٰ کو حملے کی اطلاع اپنے گھر کے محفوظ کمرے میں، جہاں وہ دلی سے اگلے ہی روز آئی ایک اداکارہ سے تبادلہ خیال کر رہے تھے، ملی تو ان کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ان کے خدشات سچ ثابت ہوئے تھے۔ معاون نے انہیں ایک مرتبہ پھر موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا تھا، اور وہ یہ بات اچھی طرح جان گئے تھے کہ وزیر داخلہ کو اس حملے کی پیش کی اطلاع تھی۔ یہ الگ بات کہ اس نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ وہ لوگ
اس حملے سے بے شمار فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ہی کیوں؟ وزیر اعلیٰ نے سوچا میں کیوں نہیں۔ حملہ آوروں کے فرار ہونے کے بمشکل 15 منٹ بعد وہ بلٹ پروف کار میں بلیک کیٹس کمانڈو کا جلوس لے کر وہاں پہنچا۔ بلیک کیٹس کمانڈوز نے اسے اس طرح اپنے نرغے میں لیا ہوا تھا کہ بیک وقت چلنے والی درجنوں گولیوں میں سے کوئی گولی اس کے جسم کو چھو نہ پاتی۔ وزیر اعلیٰ نے بڑے غصے اور جوش و خروش میں حملہ آوروں کے خلاف تقریر شروع کر دی تھی۔ اس نے اپنے خوف اور چہرے کی زردی کو چھپانے کے لیے پانی کے 2-3 گلاس پی لیے تھے، لیکن ابھی تک اس کا گلا خشک تھا۔ اخبار نویس وزیر اعلیٰ پر عمڈے چلے آئے تھے جب اچانک فوج کا جلوس لے کر مرکزی وزیر داخلہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے عالمی پریس کے سامنے اس حملے کو پاکستانی جارحیت قرار دیا اور پاکستان کے خلاف لاف گزاف شروع کر دی، اور اس نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ حملہ آوروں کا پتہ لگ گیا ہے اور انہیں ISI نے خاص تربیت دے کر بھیجا ہے۔ اس نے امریکہ سے ہاتھ اٹھا کر التجا کی تھی کہ وہ پاکستان کی دہشت گردی سے انہیں نجات دلائے۔ سارا پریس وزیر داخلہ کی آمد پر وزیر اعلیٰ کو چھوڑ کر اس کی طرف لپک گیا۔ وزیر اعلیٰ کا جی تو چاہا کہ اس بوڑھے کھوسٹ کا منہ نوچ لے، لیکن اپنی اس خواہش کو ضبط کر کے اس نے بڑے تحمل اور بے شرمی سے وزیر داخلہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی ایک گالی کے جواب میں پاکستان کو 4 گالیاں دیتے ہوئے بعض ایسے جملے بھی کہے جو متعصب وزیر داخلہ بھی شاید نہ کہہ پاتا۔ دونوں وہاں سے سیدھے ایئرپورٹ پہنچے اور وزیر اعلیٰ قریباً زبردستی وزیر داخلہ کے ساتھ اسی جہاز میں دلی بھاگ گیا جس میں وزیر داخلہ یہاں آیا تھا۔ دلی ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں اس نے وزیر داخلہ کی توقعات سے زیادہ بڑھ چڑھ کر پاکستان کے خلاف زبان درازی کی اور بھارتی حکومت سے اپیل کی کہ وہ مزید فوج مقبوضہ کشمیر میں بھیجے اور پاکستان پر فوراً حملہ کر کے اسے سبق سکھائے۔ ان لمحات میں جب مقبوضہ کشمیر کا وزیر اور بھارتی سرکار کا وزیر داخلہ اس ڈرامے میں اپنی جاندار اداکاری سے سنسنی پیدا کر رہے تھے، لودھی روڈ کی ایک عمارت کے محفوظ کمرے میں مولانا قادری ڈائریکٹر آپریشنز کے ساتھ جام فتح شیئر کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر کے سامنے ان فیکس کے فوٹو سٹیٹ موجود تھے جن میں لشکر جرار کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بھارتی حکومت کو دھمکی دی گئی تھی کہ لشکر اب بھارت کے کونے کونے میں ان پر حملہ کرے گا اور جب تک مقبوضہ کشمیر میں ایک بھی بھارتی فوجی باقی ہے حملوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ویل ڈن مولانا۔ ڈائریکٹر نے اپنے ہاتھوں وسکی کا جام دوبارہ بھرتے ہوئے مولانا قادری کے لیے داد تحسین بلند کی۔ حضور نوکر ہیں آپ کے، آپ نے حکم دیا، بندے نے تعمیل کی۔ بندے نے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا کہ لشکر جرار کی طرف سے ہر قابل ذکر غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو اس حملے کی ذمہ داری کا لیٹر ضرور فیکس کیا جائے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں نا اپنے دوستوں کو، کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ ہم پر غلط الزام لگایا گیا ہے۔ کوئی حجت باقی نہیں چھوڑی حضور ہم نے، مولانا نے جام ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ مان گئے مولانا، کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کو میری جگہ ہونا چاہیے تھا۔ ڈائریکٹر نے مولانا کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ ارے حضور ہم تو اب بھی خود کو آپ کی جگہ ہی محسوس کرتے ہیں۔ مولانا مسکرائے۔ دونوں کی گفتگو کا سلسلہ فون کی گھنٹی کی آواز سے ٹوٹا۔ ڈائریکٹر آپریشن کو PA نے بتایا کہ دوسری طرف لائن پر وزیر داخلہ موجود ہے۔ یس سر، اس نے فون پر ہی مؤدب ہوتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو بھائی، بڑا زبردست مار کا سر کیا ہے تم لوگوں نے۔ ویل ڈن، کیپ اٹ اپ۔ وزیر داخلہ کی خوشی کا اندازہ اس کی آواز سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ تھینک یو سر، دھنیہ واد سر۔ مولانا صاحب تشریف فرما ہے، سب انہی کی مہربانی سے ہوا ہے سر۔ اس نے چاہا اس مرحلے پر مولانا کے بھی نمبر بنا دے۔ یار اس سالے کو زیادہ لفٹ نہ کروایا کرو، یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں۔ وزیر داخلہ نے فون پر مولانا کو 3-4 گالیاں دے کر کہا۔ آپ مطمئن رہیں سر۔ ڈائریکٹر کمال کا اداکار تھا۔ فون رکھ کر وہ مولانا سے مخاطب ہوا۔ واہ حضور واہ، کمال ہو گیا یہ تو۔ منسٹر صاحب تو آپ کے ہم سے بھی زیادہ پرستار نکلے۔ ارے مولانا کہاں نہیں ہیں آپ کے چاہنے والے، بھائی ذرہ نوازی ہے ان کی۔ بس آپ کل شام تک لائسنس دلوا دیجئے، پرسوں رات کی فلائٹ سے واپس جانا ہے مجھے، وہاں امریکہ میں کام کا حرج ہو رہا ہے۔ مولانا نے انکساری سے اپنا کام بھی یاد دلا دیا۔ حکم کی تعمیل ہوگی حضور، ڈائریکٹر نے اسے خوش کرتے ہوئے کہا۔ ڈیم اٹ۔ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے بریگیڈیئر جہانزیب نے فون کریڈل پر رکھا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ان حالات میں کسی مجاہد تنظیم کی طرف سے اس طرح کی جہالت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ دنیا بھر کے چینل بھارتی حکومت کی زبان بول رہے تھے، خصوصاً یورپی چینل سے جو گزشتہ دنوں سے لیزا مارٹن کے اغوا کی خبریں بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے۔ اب مقبوضہ کشمیر اسمبلی پر حملے کو بھی اپنا موضوع بنا لیا تھا۔ بھارتی وزیر داخلہ اور مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے پاکستان کے خلاف دیے گئے بیانات کو بار بار دکھایا اور دہرایا جا رہا تھا۔ مقبوضہ کشمیر اسمبلی پر حملے کے ساتھ ہی دنیا بھر میں موجود بھارتی ڈپلومیٹ ایکٹیو ہو گئے تھے۔
خصوصاً امریکہ اور لندن میں موجود بھارتی لابی نے اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ پروپیگنڈے کی توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیا تھا۔ حالات پر پاکستان کی گرفت کمزور پڑنے لگی تھی۔ امریکن حکومت نے فی الحال اس مسئلے پر دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی۔ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی بھرپور مدد کو امریکن اس مرحلے پر نظر انداز کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ پاکستان کی مدد کے بغیر امریکن کبھی افغانستان کی سرزمین پر پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ لیکن دہشت گردوں کے خلاف امریکہ کی تازہ مہم اس بات کی متقاضی تھی کہ مقبوضہ کشمیر اسمبلی پر ہونے والے اس حملے کا امریکہ نوٹس لے، جس کو بھارتی اپنی سالمیت پر حملہ قرار دیتے ہیں۔ بھارتی فوجیں پاکستانی سرحدوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ CIA کے سیٹلائٹ صدر امریکہ کو بھارتی افواج کی نقل و حرکت کے ایک ایک لمحے سے خبردار کر رہے تھے، اور امریکن جانتے تھے کہ پاکستان کبھی بھارتی فوج کی جارحیت نظر انداز نہیں کرے گا۔ پاکستان کو بھی جواباً اپنے دفاع کے لیے افواج کو سرحدوں پر لگانا پڑے گا، جس سے پاکستان کے لیے امریکہ کی مؤثر امداد ممکن نہیں رہے گی۔ امریکیوں کے لیے یہ بات باعث تشویش تھی کہ پاکستانی فوج کا ایک ڈویژن جو شمالی سرحد پر موجود ہے، اپنی ہنگامی ذمہ داریوں کے لیے اسے مغربی سرحد کی طرف کوچ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اس مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لیا تھا اور بے شمار مصلحتوں کے باوجود پاکستان پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے تھے کہ وہ اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت نوٹس لے اور آئندہ سے ایسے واقعات کو روکنے کی کوشش کرے۔ پاکستانی اتھارٹیز کے لیے پریشانی سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ ان کے علم میں ہی نہیں تھا۔ بریگیڈیئر جہاں زیب جو انٹیلیجنس میں اسی سیل کے انچارج تھے، حملے کے بعد سے مسلسل اعلیٰ حکام کے سامنے اپنی صفائی پیش کر رہے تھے۔ اس سازش کو فوراً بے نقاب ہونا چاہیے بریگیڈیئر صاحب، جنرل صاحب نے ان سے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور اب بریگیڈیئر جہاں زیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنگامی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کاؤنٹر سسٹم اتنے مضبوط بنا رکھے تھے کہ اس میں کہیں سے نقب لگانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اس واردات نے انہیں اپنے سسٹم کی کمزوری کا احساس دلا دیا تھا۔ ان کے سامنے ایک ایک لمحے کی تفصیلات آ رہی تھیں۔ حملے سے وزیر داخلہ کی آمد اور پریس کانفرنس تک کے اہم واقعات، مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کے نیٹ ورک سے حاصل کردہ معلومات، پاکستان میں موجود مجاہد تنظیموں میں اپنے سورسز سے حاصل کردہ معلومات، اور وہ سب ممکنہ ذرائع جن سے انہیں اطلاع مل سکتی تھی، ان سب سے معلومات حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے حاصل کردہ جزیات کو جمع کیا اور صبح سے رات کے آخری پہر تک مسلسل غور و خوض کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے، ٹریپ۔ بریگیڈیئر جہاں زیب نے حتمی فیصلہ سنا دیا، لیکن یہ کچھ غیر متوقع نہیں تھا سر، اس کی تو امید ہم کر رہے تھے۔ اس بین الاقوامی صورتحال میں چھلانگ نہ لگانا کیسے ممکن تھا؟ یہ دوسرا حملہ ہے جو ان کی طرف سے ہوا ہے۔ کرنل عارف نے اپنی رائے دی۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو سر عرض کروں کہ ہمارے ڈیفینسو ہونے کی وجہ سے وہ اتنی جارحیت کر رہے ہیں۔ کرنل خان نے اپنی بے لاگ رائے پیش کی۔ اس کھیل میں آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے کرنل، لیکن ہم انہیں اپنی مرضی کے میدان میں کھیلنے نہیں دیں گے۔ کمانڈر عابد کاشمیری سے میری میٹنگ فوراً ارینج کرو، بریگیڈیئر جہاں زیب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یس سر، کرنل خان بولے۔ میٹنگ فی الوقت برخاست ہو گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایمرجنسی کرائسس کنٹرول سینٹر بنا لیا تھا اور اب وہ دشمن کی کسی بھی اوچھی حرکت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار تھے۔ کمانڈر عابد کاشمیری کے لیے بریگیڈیئر جہاں زیب سے ملاقات کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ وہ کسی بھی ممکنہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ شام کو ملاقات کا وقت طے ہوا تھا، تب تک اسے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کا موقع حاصل تھا۔ کمانڈر عابد کاشمیری نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور بریگیڈیئر جہاں زیب سے ممکنہ ملاقات کے لیے اپنے ذہن میں ایک پلان بنا لیا۔ ان کے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ لشکر کی طرف سے ساری دنیا کی خبر رساں ایجنسیوں کو کس نے بیانات جاری کیے۔ انہوں نے تو صرف بھارت کی ایک ایجنسی کو بیان فیکس کیا تھا۔ کمانڈر صاحب، مجھے تو دال میں کچھ کالا دکھائی دیتا ہے، ان کے قریبی ساتھی نے اندیہ ظاہر کیا، لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم نے ایکشن کیا، اس کی ذمہ داری بھی لے رہے ہیں، کمانڈر عابد کاشمیری نے کہا۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ کمانڈر صاحب، آخر امریکہ، لندن، پیرس اور دبئی سے ہماری جانب سے کس نے بیانات جاری کیے؟ ان کے ساتھی نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے کہا۔ کمانڈر سوچ میں پڑ گئے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا۔ خدا کرے جو میں سوچ رہا ہوں ایسا نہ ہو، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کمانڈر، جیسے ہمیں کسی نے بے خبر رکھ کر استعمال کر لیا ہے۔ کمانڈر صاحب نے ان کی طرف قدرے پریشانی سے دیکھا۔ کمانڈر عثمانی بڑے مخلص اور جانثار تھے اور ان کی طرف سے آج تک کبھی اس طرح کی بات نہیں کہی گئی تھی۔ مولانا قادری کے ساتھ ہونے والی مشاورت میں سوء اتفاق سے کمانڈر عثمانی شامل نہیں تھے۔
خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا تو کمانڈر عابد کاشمیری نے بات نامکمل چھوڑ دی۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ بہرحال ہماری نیتوں کا اخلاص اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہے۔ اگر لا علمی میں ہم نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ کمانڈر عثمانی نے انہیں زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا پریشان دیکھا تھا۔ انہوں نے کمانڈر عثمانی کی بات کا جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اب انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ بریگیڈیئر جہاں زیب نے انہیں ملاقات کے لیے کیوں طلب کیا ہے۔ کمانڈر کاشمیری اس وقت بریگیڈیئر جہاں زیب اور کرنل خان کے سامنے بیٹھے اپنے اس ایکشن کی وضاحت کر رہے تھے۔ انہوں نے بلا کم و کاست ساری کہانی دہرا دی، کیونکہ اب وہ اپنے ضمیر پر کسی بھی قسم کا بوجھ رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ مولانا قادری کو کب سے جانتے ہیں؟ کرنل خان نے پوچھا۔ گزشتہ 3 برس سے وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، کمانڈر صاحب نے کہا۔ کمانڈر صاحب، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آپ کو اب تک کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ بریگیڈیئر جہاں زیب نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کمانڈر صاحب کو سمجھ تو آ گئی، لیکن وہ مطمئن ہونا چاہتے تھے۔ یہی ہے نا آپ کے مولانا؟ کرنل صاحب نے ایک تصویر ان کی طرف بڑھائی۔ جی ہاں۔ کمانڈر صاحب کو حیرانی ہوئی کہ یہ تصویر ان لوگوں تک کیسے پہنچی۔ انہوں نے تو آج تک مولانا قادری کی ہدایات پر ان کی آمد یا روانگی کی ہوا بھی کسی ایجنسی کو نہیں لگنے دی تھی۔ کمانڈر صاحب، یہ شخص را کا ایجنٹ ہے، امریکہ میں گزشتہ 3 سال سے ان کے لیے کام کر رہا ہے اور اپنا آخری کارنامہ آپ کے ہاتھوں انجام دلانے کے بعد اب اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کسی دوسرے یورپی ملک کی طرف کوچ کر گیا ہے۔ افسوس آپ نے ہمیں اس شخص کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ ہمیں بھی اس کی اصلیت کا علم 2 ماہ پہلے ہی ہوا ہے۔ ہم کچھ عرصے سے اس کی کارروائیوں کو مانیٹر کر رہے تھے۔ بریگیڈیئر جہاں زیب کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ کسی نیزے کی انی کی طرح کمانڈر صاحب کے اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح کی پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ آپ جانتے ہیں ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہمارے مہمانوں کو پریشانی لاحق ہو۔ بہرحال یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ کمانڈر صاحب بہت شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ دونوں غصے سے کمانڈر عابد کاشمیری کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس شخص کو کیا کہیں جس کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن جو اپنی سادگی کی وجہ سے آج ملک کی سلامتی کے لیے مسئلہ بن گیا تھا۔ کمانڈر عابد کاشمیری جب یہاں سے رخصت ہو کر اپنے مرکز پر پہنچے تو پولیس ان کے استقبال کو موجود تھی۔ پولیس آفیسر نے انہیں عدالتی حکم نامہ دکھایا جس کے مطابق انہیں 3 ماہ کے لیے نظر بند کیا جا رہا تھا۔ اس روز لشکر جرار پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پاکستانی حکومت نے اس اقدام کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف اپنے موقف کا اعادہ کیا اور وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے ہونے والی ہنگامی پریس کانفرنس میں عالمی پریس کے نمائندوں کو بتایا گیا کہ یہ حملہ را کی سازش تھی جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کر کے اپنا الو سیدھا کرنا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔